آپ اللہ کے حکم سے چلے ہیں اور وہی مصر جو آپ چھوڑ کے مدین گئے تھے، ظاہر اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ تھا، اب دوبارہ آپ مصر کی طرف چلیں اور ساتھ آپ کے بھائی بھی ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام بھی ہیں، دربار فرعون میں آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے، تبلیغ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، یعنی جس بچے کا خوف تھا اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ وہی جوان بن کے جو آپ کے سامنے، مطلب اب فرعون کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور پھر جادوگروں سے بھی ٹاکرا ہوتا ہے، تو وہ کیا منظرنامہ تھا ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی بات تھوڑی سی پیچھے سے سٹارٹ کرتا ہوں میں کہ جب اللہ جل شانہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ، اور اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کی ہوئی ہے، تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کچھ مطالبات رکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ جو طویل آیات ہم سب کو یاد ہوتی ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اسی کے ساتھ ایک خاص بات، کیونکہ یہاں پر آپ اکیلے ہیں اللہ سے جو گفتگو ہو رہی ہے، یہاں پر آپ یہ بھی عرض کرتے ہیں وَاجْعَل لِّی وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری، پروردگارہ میرے اہل خانہ میں سے، یعنی میرے خاندان میں سے، میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بھی بنا دے، اور اس وزیر کا پھر وضاحت کرتے ہیں میرا بھائی ہارون، اسے میرا وزیر بھی بنا، اب وہ وزیر بنا اور وہ میرے کام میں میرے ساتھ شریک بھی معاون و مددگار ہو۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کی تھی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون میں موسیٰ الا انہ لیس لا نبی بعدی، صرف اتنی بات ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، ورنہ تیرا میرے نزدیک وہی مقام ہے جو ہارون کا موسیٰ کے نزدیک تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہارون علیہ السلام کو طلب کیا تو پروردگار نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ ہم نے تیرا سوال عطا کر دیا تجھے، تیرا بھائی ہارون بھی اب تیرے ساتھ شریک ہوگا، اذهبا الی فرعون، اب تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، فقولا لہ قولا لینا، اور اب اس کے ساتھ بات ذرا نرمی سے کرنا۔ یہ جو بات ہے نا نرمی سے کرنے والی، جب تشریف لائے ہیں ہارون علیہ السلام کے ساتھ لے کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون دونوں جب تشریف لائے ہیں فرعون کے پاس، یہاں فرعون نے آپ کو بات بات میں نفسیاتی جذباتی طور پر ایک ایسی کیفیت میں کہ کہیں اس کو غصہ آئے بڑک اٹھے اور میں اپنے دربار کی توہین کے جرم میں اس کو گرفتار کر لوں یا اس کو پکڑ لوں، یہ باتیں بھی وہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن آپ کو جو حکم تھا نرمی اختیار کرنے کا، کسی مرحلے پر آپ نے اس نرمی کو چھوڑا نہیں ہے۔ جب آپ تشریف لاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رب العالمین کے رسول ہیں، اِنَّا رسول رب العالمین، ہم اللہ رب العالمین کے رسول بن کے تیرے پاس آئے ہیں، تو یہاں وہ کہتا ہے جب اس نے رب کا نام سنا، یہ تو وہ ٹائٹل تھا جو وہ خود اپنے لیے رکھتا تھا، اس نے کہا یہ کیسے ہو گیا کہ میرے سامنے ایک اور رب کا تذکرہ آ رہا ہے اور وہ بھی رب العالمین کا تذکرہ آ رہا ہے۔ وہ اس نے آگے سے جو مکالمہ کیا ہے، یہاں ایک مناظرہ ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہ کہتا ہے کہ تمہیں یاد نہیں، بھول گئے ہو الم نربک فینا ولیدا، ہم نے تو تمہیں چھوٹا سا تھا تو ہم نے تمہیں پالا ہے، مطلب یہ تھا کہ رب تو ہم ہیں تیرے۔ وہ یہ کہ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور کئی سال تو نے ہمارے پاس گزارے ہیں، پرورش تیری ہم نے کی ہے، تو رب العالمین کی بات کر رہا ہے، ہم نے تجھے پالا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تجھے دوسری بھی بات بتاؤں میں، وہ یہ ہے تجھے یاد ہے تو نے کیا کام کیا تھا، وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، وہ کام جو تو نے کیا تھا یاد کروا رہا ہے، وہ جو ایک آپ نے مکہ مارا تھا، قتل کا ارادہ تو نہیں تھا آپ کا، وہ تو مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں کہ اسرائیل کو جب آپ نے تھپڑ مارا تھا تو اس کی آنکھ نکل آئی تھی، یہ تو اسرائیل تھا قیامت تک لوگوں کی جانیں نکالنے پر مامور تھا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام اگر تیش میں آ کے مکہ مارے ساتوں آسمان پھاڑ کے رکھ دیں، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکے کی اگر وہ تاب نہیں لا سکا اور مر گیا تو اس میں آپ کا تو ارادہ نہ تھا، لیکن جب اس نے کہا نا کہ تو نے وہ بھی کیا، تو اب آپ نے اس کی ان دونوں باتوں کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا دیکھ وہ جو بندے کی تو بات کر رہا ہے قتل ہوا تھا، میں نے کیا، وہ میں اس کا انکار نہیں کرتا، فعل تو ہاں میں نے اسے کیا، لیکن اس وقت میں بے خبروں میں تھا، اذن وانا من الضالین، اس وقت اس بات کا اندازہ نہ تھا۔ پھر میں پروردگار کی طرف گیا ہوں، میں جب فررت منکم، میں تم سے بھاگ کر گیا، اور جب میں چلا گیا یہاں سے فوہب لی حکمن، میرے پروردگار نے مجھے فیصلہ صحیح سمجھ عطا فرما دی، اور اس نے مجھے اپنا رسول مقرر کر دیا، اب میں تیرے پاس ہے۔ اور دوسری بات جو تو کہتا ہے کہ تو نے مجھے پالا ہے، کیا یہ ایسا بڑا احسان ہے کہ اس کے بدلے میں تو پوری بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھ لے؟
یعنی اس کی بات کا جواب دے رہے ہیں. تلک نعمت تمنھا علیہ, یہ جو تم مجھے احسان بتا رہے کہ میں نے تجھے بچپن میں پالا تھا, اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے بدلے میں تو پوری بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کے رکھ لے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا. جب اس کا جواب نہیں آیا تو اس نے بات کو پلٹا, کہنے لگا یہ بتاؤ موسیٰ, یہ رب العالمین کون ہے؟ رب العالمین کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کا تعارف کروایا. جب تعارف کرواتے گئے وہ لاجواب ہوتا گیا, اور اس نے کہا کہ موسیٰ میں تمہیں قید کر دوں گا, تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تیرے پاس کوئی نشان لاؤں تب بھی قید کر دے گا؟ کہا ہاں, کہ اگر تیرے پاس کوئی نشان ہے تو لا. تو پھر آپ نے وہ عصا اس کے سامنے پھینکا اور وہ سانپ بن گیا, ہاتھ مبارک باہر چمکتا ہوا ستارہ بن گیا. اور پھر اس نے کہا کہ یہ تو جادو ہے, اور اس کے بعد جادوگروں کا مقابلہ ہوا. جادوگروں سے جب مقابلہ ہوا ہے, میدان طے ہوا, یوم الزینہ, اس کے مقابلے میں جادوگروں نے بھی اپنی لاٹیاں پھینکی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا عصا وہاں سامنے رکھا تو اس نے سب کو نگل لیا, اور جادوگر سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے. انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے.